استاد باغباں ریاض نجات ہے، کشاف رمز مخفی حسن نکات ہے، رضوان باغ جنت صوم و صلات ہے، تفسیر خوان مصحف حج و زکوٰۃ ہے، شاگرد اس کے دہر میں استاد ہو گئے، عقلیدس و ارسطو و بکرات ہو گئے۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، شاکر امان دانش کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حصول علم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جو شمع از پہ علم باید گداخت، کہ علم نتواں خدا را شناخت۔ علم طاقت ہے، ایک عالم میں 1,00,000 جاہلوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین پر لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اولاد کے لیے فقط دولت چھوڑی ہے تو مانو کہ انہیں گمراہی اور سستی کی قید میں پھنسا دیا، لیکن اگر خالی علم اور نیک چلنی سکھا دی ہے تو گویا ان کو تمام قیدوں سے آزاد کر دیا۔ ہر ایک خیرات کردہ چیز کا اثر اس کی موجودگی تک رہتا ہے، لیکن علم کا فیض ابدال و اباد تک ایک کے بعد دوسرے کو پہنچتا ہے۔ ہر ایک سوتے میں نفع یا نقصان کا ہونا قسمت پر منحصر ہے، مگر علم کا پھل بدبختی اور اوبار کی کثرت سے باہر ہے۔ گنج علم اور گنج زر میں یہی تو فرق ہے کہ یہ دولت لازوال ہے اور مصیبت اور پیری میں یار غم گسار ہے۔ تفریح تباہ کا مشغلہ، لیکن گنج زر کو ہر وقت خطرہ ہے، اور اواخر ایام میں اپنی جدائی کا داغ دینے والا اور پشیمانی بخشنے والا ہے۔ جہاں سورج چڑھتا ہے وہاں رات بھی ضرورت ہوتی ہے، مگر جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا کبھی نہیں جا سکتا۔ زندگی ایک کتاب ہے جو مرتے دم تک انسان کے ساتھ ہے، مگر اس کے دقیق مضامین کے سمجھنے کے لیے علم صادق اور عقل سالم درکار ہے۔ چراغ جس طرح جلائے بغیر روشنی نہیں دیتا، علم بھی بغیر عمل کے فائدہ نہیں دیتا۔ عالم بے عمل گدھ کی مانند ہے جو آسمان پر اڑتا ہے مگر زمین پر مردار کھاتا ہے۔ گندے مضامین کی کتابیں لکھنے سے باز آؤ، قوم کے بچوں پر رحم کرو، گڑ میں ملا کر انہیں زہر مت دو۔ بری تصنیف کے برابر کوئی گناہ نہیں۔ برا معلم صرف ایک مدرسہ کو بگاڑ سکتا ہے، مگر بری تصنیف ایک عالم کو تباہ کر دیتی ہے۔ جو شخص تفریح تباہ کے لیے کتابوں کو پڑھتا ہے وہ تعلیم یافتہ دماغی عیاش ہے جو اپنی دولت علمی اور گراں بہا وقت کے موتی دل خوش کن مزے میں ڈرا رہا ہے۔ طرح طرح کی عام کتابوں کے پڑھنے سے معلومات تو بے شک بڑھ جاتے ہیں، مگر مذاق بگڑ جاتا ہے، خیالات پراگندہ ہو جاتے ہیں، حق بات پر دل نہیں جمتا، عمل کی طاقت گھٹ جاتی ہے۔ ایسی ہی بے سروپا واقفیت کی نسبت کہا گیا ہے کہ العلم حجاب الاکبر۔ بعض کتابیں چکھ لینے کے قابل ہوتی ہیں، بعض نگل جانے کے لائق، اور بہت تھوڑی ایسی ہوتی ہیں جن کو چبانے اور ہضم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ جو کتاب کئی بار پڑھنے کے لائق نہیں وہ پڑھنے ہی کے لائق نہیں۔ یاد رکھو، علم ادب کے سیکھنے والے لفظی بحث میں اور ریاضی دان عددی بحث میں اپنے بیش قیمت وقت اور دماغ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تعلیم جو انسانیت بخشتی ہے، بہت کم لوگ اس کی حقیقت سے باخبر ہیں۔ جو شخص سب کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں جان سکتا، کیونکہ غیر ضروری موشگافیوں کی چاٹ اسے مفید اور کارآمد علوم کی واقفیت سے بھی محروم رکھتی ہے۔ جاہل کی نسبت عالم کی زندگی میں کم از کم یہ فرق تو ہونا چاہیے کہ اس کے اپنے دن تو اطمینان سے گزریں، مگر یہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ تنگ دلی، پست ہمتی اور خود غرضی کا شکار ہو رہے ہیں۔ سکندر سے کسی نے پوچھا کہ آپ استاد کو باپ پر کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ جواب دیا، اس لیے کہ باپ تو مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد ارسطو مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ فی الواقعہ استاد کا کام نہایت عزت اور قدر کے قابل ہے، بشرطے کہ اس کی ذات اس عزت کو کم کر دینے والی نہ ہو۔ یاد رکھو،
جو استاد شاگرد کے حالات و مزاج سے واقفیت پیدا کیے بغیر اسے تعلیم دیتا ہے وہ ابھی خود تعلیم کا محتاج ہے۔ تنبیہ ذریعہ تادیب نہیں ہے۔ سخت کلمات کی نسبت نرم کلمے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ کیسی بیہودہ بات ہے کہ جس برتن میں کچھ ڈالنا چاہیں پہلے ہی اس میں چھید کر لیں۔ خوف دلانے یا دباؤ ڈالنے سے اگرچہ کام جلدی ہو سکتا ہے مگر یہ کامیابی عارضی ہوتی ہے۔ اصلی کامیابی سچی مہربانی اور محبت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ محبت کا راستہ اگرچہ لمبا ہے لیکن تھکانے والا نہیں۔ جو استاد اخلاقی برائیوں کو اخلاق ہی کے ذریعے رفع کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا وہ استاد کہلانے کا مستحق نہیں۔ مدرس کا کام ذہن کو ترقی دینا ہے اور نیک عادات پیدا کرنا ہے، نہ کہ بے جا دباؤ کے شکنجے میں جکڑ کر الٹا بچوں کی قدرتی ترقی کو روکنا اور فطری نشو و نما کو بند کرنا۔ سست اور کند ذہن طلباء کی غلطیوں پر ناراض ہونا فی الحقیقت اخلاقی اور مکتسبہ برائیوں کی جگہ خواص طبی کی سزا دینا ہے، جو ایک طرح سے خدا کے کام میں نکتہ چینی کرنا اور دل کا بخار چھانٹنا ہے۔ غصے اور طیش میں آ کر بچوں کو کبھی سزا مت دو، کیونکہ حکیم غصے میں بھرا ہوا مریض کے مرض کا استحصال نہیں کر سکتا۔ جب تم سخت گیری کے عادی ہو ظاہر ہے کہ تمہارا دل تمہارے بس میں نہیں۔ جو آپ اپنے بس میں نہیں وہ اوروں کو کیسے بس میں لا سکتا ہے۔ علم کے سمندر میں تیرنے والے بچوں کو کشتی مت بناؤ کہ وہ تمہارے دھکیلنے ہی سے چلیں، بلکہ انہیں اپنی ذاتی طاقت سے تیرنا سکھاؤ۔ تعلیم سے زیادہ تادیب کا خیال رکھو۔ خام بنیاد پر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جو لڑکا خود نہیں سیکھنا چاہتا اسے کوئی نہیں سکھا سکتا۔ اگر تم روز مرہ ایک نئی بات بھی سیکھنی اپنا فرض سمجھ لو تو صرف ایک سال میں 365 مسئلوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو ہر روز کی تھوڑی واقفیت کے مجموعے کا نام علم ہے۔ مت اتراؤ کہ تم بڑے آدمی کے بیٹے ہو، کیا خبر ہے کہ کل کیا ہو جائے۔ نہیں رہی ہے ہمیشہ کسی کی بات بڑی، کبھی کے دن ہیں بڑے اور کبھی کی رات بڑی۔ اصل بڑائی وہی ہے جو تمہاری اپنی ذات میں ہو، بڑے اپنی بڑائی ساتھ ہی لے جایا کرتے ہیں۔ وہ شخص ہمیشہ بے فیض رہتا ہے جو اپنے استاد کی عزت و بزرگی کا خیال نہیں رکھتا۔ جس سے ایک نقطہ بھی سیکھو اس کی دل سے عزت کرو۔ استاد باغباں ریاض نجات ہے، کشاف رمز مخفی حسن نکات ہے، رضوان باغ جنت صوم و صلات ہے، تفسیر خوان مصحف حج و زکوٰۃ ہے، شاگرد اس کے دہر میں استاد ہو گئے، اقلیدس و ارسطو و بکرات ہو گئے۔ دوستو امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے اور اس کو بار بار سنیے تاکہ آپ اس پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو زندگی میں بہت فائدہ دے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔